اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز، جیسا کہ ہماری پچھلی 7 نشستوں میں ہم نے اسلام سے متعلق شرعی احکام کو سوال و جواب کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کیا، آج کی یہ نشست بھی اسی کے تسلسل میں ہے، اور آج کی اس نشست کا پہلا سوال ہے، زکوٰۃ سے کیا مراد ہے؟ جواب: نماز کے بعد اسلام کا اہم ترین رکن زکوٰۃ ہے۔ لغوی اعتبار سے زکوٰۃ کا لفظ 2 معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا ایک معنی پاکیزگی، طہارت اور پاک صاف ہونے یا کرنے، اور دوسرا معنی نشو و نما اور ترقی کا ہے۔ زکوٰۃ کے اول الذکر معنی کی وضاحت قرآن مجید میں یوں ہے۔ سورۃ الشمس آیت نمبر 9 میں ارشاد ہے، قد افلح من زکاہا، بے شک وہ شخص فلاح پا گیا جس نے اس نفس کو رذائل سے پاک کر لیا اور اس میں نیکی کی نشو و نما کی۔ یہ آیت کریمہ کی روشنی میں دنیاوی اخروی کامیابی کے لیے طہارت، تزکیہ نفس کا جو تصور پیش کیا گیا ہے، اسے مد نظر رکھنے سے زکوٰۃ کا اطلاق راہ الہی میں خرچ کیے جانے والے اس مال پر ہوتا ہے جو دولت کو ہر قسم کی آلائشوں سے پاک کرتا ہے، اور جس طرح نفس کو آلائشوں سے پاک کیا جاتا ہے، اسی طرح کھیتی کو فالتو جڑی بوٹیوں سے پاک صاف کرنے پر بھی لفظ زکوٰۃ کا اطلاق ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کا دوسرا مفہوم نشو و نما پانے، بڑھنے اور پھلنے پھولنے کا ہے۔ اس مفہوم کی روح سے زکوٰۃ کا اطلاق اس مال پر ہوتا ہے جسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اس میں کمی نہیں آتی، بلکہ وہ مال اللہ کا فضل اور برکت شامل ہونے کی وجہ سے بڑھتا ہے، جیسا کہ قرآن حکیم میں سورۃ التوبہ آیت نمبر 103 میں ارشاد ہے، آپ ان کے اموال میں سے صدقہ یعنی زکوٰۃ وصول کیجیے کہ آپ اس صدقے کے باعث انہیں گناہوں سے پاک فرما دیں اور انہیں ایمان و مال کی پاکیزگی سے برکت بخش دیں، اور ان کے حق میں دعا فرمائیں، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے باعث تسکین ہے، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ سوال: زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ جواب: زکوٰۃ کے نصاب کی کم از کم مقدار 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر ہے، جو سال کے جمع شدہ مال پر 2.5% کی شرح سے مقرر کی گئی ہے۔ یہ مال کی کم سے کم مقدار ہے جس پر زکوٰۃ کی فرضیت عائد ہوتی ہے۔ اس سے انکار انسان کو دائرۂ اسلام سے ہی خارج کر دیتا ہے، اور اس سے پہلو تہی مسلمان کے ایمان و اسلام کو خطرے میں ڈال دیتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 43 میں، اور زکوٰۃ دیا کرو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 277 میں ارشاد ہے، اور نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دیتے رہے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے۔ سوال نمبر 3، مصارف زکوٰۃ سے کیا مراد ہے؟ جواب: مصرف کی جمع ہے۔ مصارف زکوٰۃ سے مراد وہ مدات ہیں جن پر مال زکوٰۃ خرچ کیا جا سکتا ہے، جیسے فقیر، مسکین، قرض دار اور مسافر، طالب علم وغیرہ۔ قرآن حکیم میں 8 مصارف، اس آیت میں 8 مصارف زکوٰۃ بیان ہوئے ہیں۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 60 میں، بے شک صدقات زکوٰۃ محض غریبوں اور محتاجوں اور ان کی وصولی پر مقرر کیے گئے کارکنوں اور ایسے لوگوں کے لیے ہیں جن کے دلوں میں اسلام کی الفت پیدا کرنا مقصود ہو، اور مزید یہ کہ انسانی گردنوں کو غلامی کی زندگی سے آزاد کرانے میں اور قرض داروں کے بوجھ اتارنے میں
اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں پر اور مسافروں پر زکوٰۃ کا خرچ کیا جانا حق ہے۔ یہ سب اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ سوال: زکوٰۃ فرض ہونے کی شرائط کیا ہیں؟ جواب: زکوٰۃ فرض ہونے کی شرائط یہ ہیں: نمبر 1 مسلمان ہونا۔ زکوٰۃ مسلمان پر فرض ہے، کافر اور مرتد پر نہیں۔ نمبر 2 بالغ ہونا۔ زکوٰۃ بالغ مسلمان پر فرض ہے، نابالغ زکوٰۃ کی فرضیت کے حکم سے مستثنیٰ ہے۔ نمبر 3 عاقل ہونا۔ زکوٰۃ عاقل مسلمان پر فرض ہے، دیوانے پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ نمبر 4 آزاد ہونا۔ زکوٰۃ آزاد و خود مختار پر فرض ہے، غلام پر نہیں۔ نمبر 5 مالک نصاب ہونا۔ شریعت کے مقرر کردہ نصاب سے کم مال کے مالک پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ نمبر 6 مال کا صاحب نصاب کے تصرف میں ہونا۔ مال صاحب نصاب کے تصرف میں ہو تو تب ہی اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ مثلا کسی نے اپنا مال زمین میں دفن کر دیا اور جگہ بھول گیا، پھر برسوں بعد وہ جگہ یاد آئی اور مال مل گیا، تو جب تک مال نہ ملا تھا اس زمانے کی زکوٰۃ واجب نہیں، کیونکہ وہ اس عرصے میں نصاب کا مالک تو تھا مگر قبضہ نہ ہونے کی وجہ سے پورے طور پر مالک نہ تھا۔ نمبر 7 صاحب نصاب کا قرض سے فارغ ہونا۔ مثلا کسی کے پاس مقررہ نصاب کے برابر مال تو ہے مگر وہ اتنے مال کا مقروض بھی ہے تو اس کا مال قرض سے فارغ نہیں ہے، لہذا اس پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ نمبر 8 نصاب کا حاجت اصلیہ سے فارغ ہونا۔ حاجت اصلیہ سے مراد یہ ہے کہ آدمی کو زندگی بسر کرنے میں بعض بنیادی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے رہنے کے لیے مکان، پہننے کے لیے بلحاظ موسم کپڑے اور دیگر گھریلو اشیاء ضرورت جیسے برتن وغیرہ۔ اگرچہ یہ سب سامان زکوٰۃ کے مقررہ نصاب سے زائد مالیت کا ہی ہو مگر اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، کیونکہ یہ سب مال وہ سامان حاجت اصلیہ میں آتا ہے۔ نمبر 9 مال نامی ہونا، یعنی مال بڑھنے والا ہو، خواہ حقیقتاً بڑھنے والا مال ہو جیسے مال تجارت اور چرائی پر چھوڑے ہوئے جانور، یا حکماً بڑھنے والا مال ہو جیسے سونا چاندی۔ یہ ایسا مال ہے جس کی قیمت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اور اس کے بدلے دیگر اشیاء خریدی جا سکتی ہیں، لہذا سونا چاندی جس حال میں بھی ہو، خواہ زیورات اور برتنوں کی شکل میں ہو یا زمین میں دفن ہو، ہر حال میں یہ مال نامی یعنی بڑھنے والا مال ہے اور ان پر زکوٰۃ واجب ہے۔ نمبر 10 مال نصاب کی مدت۔ نصاب کا مال پورا ہوتے ہی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، بلکہ 1 سال تک وہ نصاب ملک میں باقی رہے تو سال پورا ہونے کے بعد اس پر زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ سوال: سونے چاندی پر زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے؟ جواب: جب سونے کا نصاب 7.5 تولے اور چاندی کا نصاب 52.5 تولے ہو تو سونا اور چاندی میں 40واں حصہ یعنی 2.5% کے حساب سے نکال کر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہو جاتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ سونے کی زکوٰۃ میں سونا اور چاندی کی زکوٰۃ میں چاندی ہی دی جائے، بلکہ یہ بھی جائز ہے کہ سونے چاندی کی قیمت لگا کر اتنی رقم زکوٰۃ کے طور پر دے دی جائے۔ سوال: زیور کی زکوٰۃ مرد کی ذمہ داری ہے یا عورت کی؟ جواب: جن زیورات کی مالک عورت ہو، خواہ وہ میکے سے لائی ہو یا اس کے شوہر نے اسے ان کا مالک بنا دیا ہو، تو اس کی زکوٰۃ ادا کرنا عورت پر فرض ہے، اور جن زیورات کا مالک مرد ہو یعنی عورت کو صرف پہننے کے لیے دیا ہو لیکن مالک نہیں بنایا تو ان زیورات کی زکوٰۃ مرد کے ذمہ ہے، عورت پر نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت